السلام علیکم. تلخ و شیری کے ساتھ جاوید شاہ منگل لب یوٹیوب چینل پر ناظرین حاضر خدمت ہے. ناظرین، آج ہم پاکستان کی اور لارجر پارٹی ایم کیو ایم سے بنانے والے اس کے بانی کے تازہ بیان، متنازع بیان کہا جائے تو اس پہ کچھ اظہار خیال کریں گے. ناظرین، جیسا کہ لے دے ہو رہی ہے بانی ایم کیو ایم کے بیان پر، اور کیوں نہ ہو، بہرحال ایک متنازع بیان تھا اور ایک پاکستان کے حوالے سے اور قومی یکجہتی کے حوالے سے اس موقع پر ایک ایسا بیان تھا جو قومی یکجہتی کو پارا پارا کرنے کے مترادف تھا. بہرحال یہ بیان جس تناظر میں دیا گیا ہے، ڈیلاس کے یعنی کہ کونسلر جنرل پاکستان کے تھے. کوئی انہوں نے یوم تشکر جو منایا، جیسا کہ علم ہے آپ لوگوں کے، اس پہ انہوں نے کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں جہاں دوسری پاکستان کی ویڈیوز دکھائیں. اس میں ایک یہ ویڈیوز دکھائی جو ماضی میں الطاف حسین کی وہ بیانات یا بھارت کی طرف سے کوئی رابطے کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیوز دکھائیں جس میں ایم کیو ایم کے اوپر یہ الزام عائد کیے گئے تھے کہ جو ایم کیو ایم کو بھارت سے کوئی ریلیشن ہے یا بھارت سے ایم کیو ایم مدد لیتی ہے. تو اس ضمن میں کچھ ایسی ویڈیوز دکھائیں جس پہ الطاف حسین انتہائی مشتعل ہوئے. واضح رہے کہ الطاف حسین ان بیانات کی اور ماضی کے اپنے اس رویے کی اور 22 اگست کا جو آخری ان کا ایک نعرہ تھا متنازع پاکستان کے اگینسٹ، تو اس پہ متعدد بار معافی مانگ چکے ہیں اور یعنی کہ مستقل وہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے لیے حمایت میں بیانات جاری کر رہے تھے، اور ٹک ٹاک پہ بھی جہاں تک ان کی رسائی ہے، کیونکہ ان پہ پاکستان میں پابندی ہے. بہرحال بانی ایم کیو ایم نے ادھر سے وہ بیان اس کے رد عمل پہ کونسلر جنرل جو چودھری صاحب تھے، تو اس ضمن میں ایک طوفان مچ گیا اور اس طریقے سے پاکستان میں اور بیرون ملک میں بھی ان پہ لیدے ہونے لگی، اور پاکستان پہ ان کے مخالفین کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا. اور کیوں نہیں بناتے، پاکستان کی یکجہتی کی بات تھی اور مخالفین کو بھی موقع ہاتھ لگ گیا تھا. مگر بہرحال جو پاکستان کے جو حب الوطن لوگ تھے، اور بالخصوص سب سے جو اچھی بات اور جو خوش آئند بات یہ تھی کہ دیکھیے جو کم مہاجر جس کو کہا جاتا ہے، جو پاکستان جن کی قربانیوں سے بنا، جن کی آباء و اجداد کی قربانیوں سے بنا، اس کے حوالے سے ان کے قائد نے اگر ایسا کوئی بیان دیا تو ان کے جو کارکنان ہیں، عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، جو ان کے کارکنان ہیں، وفا پرست جن کو آج کل کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے حق پرست کا جو لیبل تھا وہ تو ہٹ گیا، حق پرست موقع پرست نکلے بقول الطاف حسین کے. مگر جو وفا پرست آج کا جو نیا انہوں نے دیا ہے، تو وفا پرست والے بھی ان کے مخالف میں بیان دینے لگے اپنے قائد کے، الطاف حسین کے. پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف جب یہ ایک بیان ان کا سامنے آیا، متنازع بیان، تو وہ اس پہ ان کے تابڑ توڑ بیانات اتنے آنے لگے اپنے بانی ایم کیو ایم کے اگینسٹ. تو آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان میں ان پہ کتنے بھی ان کی پارٹی کے لوگوں پہ یا ایم کیو ایم کے اوپر مصائب آئے، یہ آئے، مگر ان کے جو کارکنان ہیں پاکستان میں، جو کارکنان ہیں ایم کیو ایم کے جو تنظیم تھی، جو الطاف حسین کے جو گروپ کے لوگ ہیں، الطاف حسین کی جو تنظیم بانی ہے بہرحال وہ اس تنظیم کے، تو ان کے ان کارکنان نے اس کو سخت برا مانا اور سخت مخالفت کی، اور الطاف حسین کے خلاف بیانات لگائے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، اور بڑا سخت اس پہ رد عمل سامنے آیا، جس کو دیکھتے ہوئے الطاف حسین نے اپنا وہ ٹویٹ بھی واپس لیا وہاں سے، اور اس کے بعد اپنا یعنی کہ بیان پہ بھی بعض بار وہ رائے وضاحت پیش کر رہے ہیں کہ میں نے غصے میں دیا تھا، وہ جو ڈیلاس کا کونسلر پاکستان کا تھا اس نے جان بوجھ کے مجھے مطلب اس پہ مطلب اب وہ اس کی وہ وضاحتیں پیش کر رہے ہیں کہ نا ہم نے جب ماضی کر
رویے کو ترک کر دیا، تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے تمام اس کو ہم ان کی حمایت میں ریلی نکالنے تک کی باتیں کر رہے تھے، پاکستان کی فوج کی حمایت میں باتیں کر رہے تھے۔ تو اس دوران میں یہ بیان ان کا سامنے آنا وہ ہمیں مشتعل کیا گیا، یعنی کہ ان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشتعل کیا گیا۔ اب جب مشتعل کیا گیا تو آپ نے اتنا سخت بیان جاری کیا، مگر اس میں دوست جو ہے وہاں کی جو ایم کیو ایم کی جو لابی ہے، جو ان کے وہاں سینئر رہنما بستے ہیں، میں ان کو بھی یہ ایک نشانہ بناؤں گا اور ان کو بھی کہوں گا کہ ان کو بھی وہاں رہتے ہوئے وہ بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ قائد جو ہیں ان کے وہ کیا بیان دینے جا رہے ہیں، مگر وہاں سے وہ کوئی ان کا نظم و ضبط نہیں ہے، یا تو میرا خیال ہے اس حوالے سے کوئی سازش ہے ایسی کہ الطاف حسین کو ایسے بیانات جاری کرنے پہ یا ایسے ویلاگ بنانے پہ وہاں سے نہ روک ہے نہ ٹوک ہے۔ بھائی آپ کی ایک مشاورت ہوتی ہے، ایک تنظیم ہے، تو اس تنظیم کے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ جناب اس سے آپ کے کتنے پاکستان میں اس مشکلات پیدا ہوں گی، بلکہ آپ کے لیے ہی نہیں، آپ کے جو کارکنان ہیں پاکستان میں ان کے لیے کتنی مشکلات پیدا ہوئیں گی، مگر اس چیز کو وہ لوگ سمجھاتے نہیں، یا وہ جان بوجھ کے اس میں یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم یہاں پاکستان سے جلا وطن یہاں بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم کے قائد بھی کبھی پاکستان نہ جا سکیں، اور اس طرح کے وہ بات صحیح ثابت ہو جائے جو ایم کیو ایم پاکستان کے جن رہنماؤں نے یہ الزام لگایا تھا کہ جناب یہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور اس پوزیشن میں۔ تو بہرحال یہ ایک بات جو ہے وہاں کی جو رابطہ کمیٹی ہے، وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، ان سب پہ بھی ایک الزام لگتا ہے، اور ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی اتنی ہی غلطی ہے کہ الطاف حسین نے جتنی غلطی اگر کی ایسا بیان جاری کر کے، تو ان لوگوں کی بھی اتنی ہی غلطی ہے۔ یہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کے لیے ایک ایسا بیان جاری کرنا جو ان کی جو اتنے دنوں سے جو رائے عامہ انہوں نے ہموار کی تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان میں ان کی پارٹی کے لیے کچھ نرم گوشہ بھی نظر آ رہا تھا، ان کی تنظیم کے لوگوں کو فعال کارکنان بھی ہو گئے تھے، وہ کورٹ میں ان کا کیس بھی ایسے وقت میں یہ بیان سامنے آیا ہے جب ان کا کورٹ میں اپنا یعنی کہ پٹیشن بھی لگی ہوئی ہے۔ بہرحال یہ جو کارکنان ہوتے ہیں، جہاں ان کے نائبین جو ہیں ان کے وہاں، ان کو یہ سے روکنا چاہیے تھا، ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جناب یہ آپ کی سیاسی پوزیشن اس حوالے سے پاکستان میں نیچے جائے گی، اور آپ کی سیاسی سرگرمیاں ملنے والی ہیں، آپ کو اجازت نامہ ملنے والا ہے وہاں، مگر آپ کو اب آگے جا کے آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، آپ کے سیاسی کیریئر کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ایک مشاورت تو اس طرح کا بیان جو پاکستان میں جس پہ غیر تو غیر اسٹیبلشمنٹ یا یہ ان کے اپنے کارکنان بھی، مگر میں یہ دیکھتا ہوں، میں ان کارکنان کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اندھی تقلید نہیں کرتے، نہیں کسی اندھی حمایت نہیں کرتے کسی لیڈر کی، اگر وہ پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی فوج کے خلاف، اس فاتح فوج کے خلاف جس نے انڈیا کو ناک چنے چبوا دی ہے، اس کے خلاف کوئی بیان دیتا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے جو قائد نے کہہ دیا اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ یہ پڑھی لکھی باشعور اردو اسپیکنگ مہاجر قوم ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ان کے کارکنان نے کہ ان کی اختلاف کیا۔ پہلے بھی ایم کیو ایم پاکستان کے مرکزی رہنما جو آج ہیں انہوں نے اختلاف کیا، تو بہرحال اختلاف ضروری ہے، یہ نہیں کہ اندھی تقلید آپ کریں اور پیچھے چلتے رہیں۔ بہرحال انہوں نے جس ماحول میں اور جس اس میں بیان دیا الطاف حسین نے، اس کی وہ معذرت خوانا اپنا بیانات جاری کر رہے ہیں وہاں سے وہ مستقل۔ بہرحال کونسلر جنرل کو بھی جب پاکستان میں ان کے ایسی صورتحال خراب تھی اور پاکستان میں علیحدگی پسند تنظیمیں اور پاکستان کے دشمن باہر بیٹھ کے بیانات دے رہے ہیں، تو ان کے خلاف انہوں نے کوئی ایسی نہیں، اور صرف الطاف حسین کے خلاف یہ ویڈیو دکھائی، جو کیا ویڈیو ایسی تھی جس پہ الطاف حسین بانی ایم کے مشتعل ہوئے۔ بہرحال ان کے اس بیان کو پاکستان میں اچھا نہیں لیا گیا اور اس کی ہر جگہ پہ مذمت ہوئی۔ بہرحال حقائق بھی یہی تھے کہ مذمت بھی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی عوام کی ایک کثیر تعداد ہے۔
بھائی پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہزارہ بیان ماضی میں لیڈران نے دیے ہیں، اور توبہ طائب ہو کے پاکستان میں سیاست بھی کر رہے ہیں وہ آ جا کے۔ تو الطاف حسین نے ماضی میں بیان دیا، اس کو آپ کو اس موقع پر کونسلر جنرل کو اچھالنے کی کیا ضرورت تھی؟ بغیر انہوں نے جو بیان دیا، ان کو بھی جذبات میں ہو کے ایسے بیان دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ مودی کو، نریندر مودی تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، نریندر مودی تو خود ایک ناکام سیاستداں ثابت ہوا ہے، ناکام وزیر اعظم ثابت ہوا ہے، وہ کیا؟ اور بہرحال مہاجر جتنا پاکستان کی لہو بہایا ہے انہوں نے، تو وہ یہ کب جائیں گے کہ انڈیا ان کی حمایت کرے؟ انڈیا میں مسلمان جو رہ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ بہرحال اس بیان کے حوالے سے کونسلر جنرل کو بھی محتاط رویہ ایسا حکومت پاکستان کو چاہیے، اس کو بھی پوچھیں کہ آپ نے ایک اس لیے رہنما کے خلاف جو ایک بڑے رہنما ہیں، بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، ان کے خلاف ایسا ویڈیو جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ان کو آگے جا کے پاکستان سے مزید متنفر کیا، مزید ان کو اشتعال دلایا؟ تو یہ بہرحال یہ حکومت پاکستان بات پر کرے، مگر بہرحال الطاف حسین کے اس بیان کی کسی صورت میں حمایت نہیں کی جائے۔ الطاف حسین کے اس بیان کو آپ پاکستان میں ایسے موقع پہ یہ بیان آیا جب ان کے کارکنان بھی حیرت زدہ اور ششدر رہ گئے، اور لازمی ان کی جو حریف جماعتیں ہیں یہاں، جو ایم کیو ان کے پتن سے ایم کیو پاکستان نے جنم لیا، ایم کیو پاکستان جو اس وقت پاکستان میں سیاست کر رہی ہے، تو الطاف حسین کو ہمیشہ مشتعل کیا گیا اور وہ جذبات میں آ کے ایسا بیان ٹھوک دیتے ہیں یا کوئی بیان جاری کر دیتے ہیں یا ریٹن میں جاری کر دیتے ہیں۔ مگر بہرحال کارکنان کا اور محب وطن کارکنان کی حب الوطنی ثابت ہو گئی ہے۔ ایم کیو کے جو یہاں کارکنان ہیں یا جو مہاجر عوام یہاں بستی ہے، جو الطاف حسین کو چاہتی ہے، ان کی حب الوطنی ثابت ہو گئی، اور انہوں نے اس بیان کی ان کی حمایت نہیں کی، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کا رد عمل بھی الطاف حسین کی طرف سے آیا، اور ان کو وہ بیان واپس لینا پڑا۔ اب انہوں نے وہ بیان بھی واپس لیا اور ٹویٹر سے ٹویٹ بھی واپس لے لیا۔ تو بہرحال پاکستان میں جو ان کے کارکنان بستے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاکستان میں انہوں نے اپنی حب الوطنی اور پاک فوج سے محبت اور وطن سے محبت ثابت کر دی کہ وہ اندھی تقلید کے حمایتی نہیں ہیں، کہ اندھی تقلید نہیں کرتے کہ بھئی جو بھی کہہ دیا، جیسے عمران خان کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان نے جو کہہ دیا تو وہ بھی اسی پہ شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ ثابت کر دیا مہاجر قوم نے، اردو اسپیکنگ جو یہاں کے ہیں مکین صوبہ سندھ کے بالخصوص، انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ باشعور پڑھی لکھی اور بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، اور وہ کسی صورت میں پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف کسی طرف سے بھی کوئی بیان آئے، چاہے ان کی قائد کی طرف سے بھی بیان آئے، اس کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں ایسے بیان۔ اس صورت میں ان کے جو نائبین ہیں ان کو وہاں سوچنا چاہیے بلا وجہ۔ بہرحال انہوں نے جو بیان دیا وہ ڈیلاس کا جو کونسلر جنرل تھا اعجاز چودھری، اس کے رد عمل پہ دیا، یہ ایک حقیقت ہے، مگر بہرحال ان کو آئندہ ایسے بیانات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ہر سطح پہ ہر سیاسی پارٹی نے ہر پاکستان میں ان کے بیان کو بڑی سنجیدگی سے نوٹ بھی کیا، اور اس کے یعنی کہ برا بھی مانا، اور جو پاکستان میں اس وقت پاکستان کی فوج کا اس وقت اور پاکستان کی حکومت کا اس وقت عوام ان کے ساتھ ہیں، اور عوام یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی فوج نے کس طرح فتح دلائی ہے، تو اس کے خلاف کوئی ایسی بیان جاری کرے تو عوام کی دل شکنی ہوتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آئندہ ایم کیو لندن بیان جاری کرنے سے پہلے ان کا کچھ سوچا کرے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔